جب صاحب تیسرے پارے کے اوپر ہم بات کر رہے تھے اور آپ نے ہمیں بہت سے اہم واقعات بھی بتائے اور چیزیں بھی بتائی ہیں، لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کی کچھ اہم آیات ہیں جن میں اتفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. کیا آپ اس حوالے سے مزید کچھ وضاحت کریں گے؟ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے نا جی، رمضان کا مہینہ ہے، اس میں جو عبادات انسان کو کرنی چاہیے ان میں ایک انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. تو تیسرے پارے کا جو چوتھا رکوع ہے اور پانچواں دو رکوع جو ہیں اس میں اللہ نے اپنے راستے میں حلال طیب مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ایمان والوں کو. اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ نے نا مثال سے آغاز فرمایا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ان کی مثال ایسے ہے کہ انہوں نے کوئی ایک دانہ بویا، اس میں سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہے. اللہ فرماتا ہے جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، اس کے 1 روپیہ خرچ کرنے کی مثال یہ ہے کہ اس میں سے ایک درخت اگے جس کی 7 بالیاں ہوں، ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہو. اللہ نے پھر یہاں آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہتا ہے تو اس سے بھی کئی گنا اضافہ کر کے دے دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، وہ جتنا وہ اپنے بندے کے انفاق سے خوش ہوتا ہے اتنا اس کو، یہ تو منیمم ہے نا، اللہ نے جو ایک باؤنڈری مقرر کر دی کہ ایک صدقے کے بدلے میں میں تمہارا 1 روپیہ خرچ کرنے کے بدلے میں تمہیں اتنا دیتا ہوں. اللہ پھر فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں نا، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذل، پھر وہ مال خرچ کرنے کے بعد اگلے بندے کو تنگ نہیں کرتے، اس کو اذیت نہیں دیتے کہ میں نے تمہیں کوئی مال دیا اللہ کے واسطے، تمہاری کو بڑی میں نے مدد کر دی ہے. فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہو گیا. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے کہ ہم کوئی عمل نہیں کر سکے پیچھے جا کے. پھر فرمایا آگے جنرل پرنسپل بیان فرمایا قول معروف، اچھی بات کہنا جو ہے نا، وہ مغفرت، اور کسی کو درگزر کر دینا. فرمایا خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے جو آپ اپنی زبان سے کسی کو اذیت دیتے ہیں. قول معروف و مغفرت. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو اپنے صدقے کو اذیت دے کے ختم نہ کرو، اپنے صدقے کو برباد نہ کر دیا کرو اگلے کو اذیت دے کے. کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، نہ اس بندے کی طرح ہو جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے. پھر اس کی مثال اللہ نے بیان فرمایا کہ جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے نا، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان ہو، علیہ تراب، اور اس کے اوپر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہو، پھر کیا ہو فاصابہ وابل فترکہ صلدا، اس کے اوپر جب موسلا دار بارش پڑتی ہے نا تو وہ جو چٹان کے اوپر تھوڑی بہت مٹی ہوتی ہے نا وہ بھی بہہ کے نکل جاتی ہے، یعنی وہ بالکل اور ہی چٹیل ہو جاتی ہے. لا یقدرون علی شیء. اللہ نے پھر فرمایا وہ لوگ، یہ تو ریاکار ہو گئے، جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ ومثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے فرمایا کمثل جنۃ بربوۃ، ان کی مثال ایسے ہے کہ کوئی ایک اونچا باغ ہو اونچائی کے اوپر، اصابہ وابل فاتت اکلہا ضعفین، اس کے اوپر جب بارش پڑتی ہے نا، فإلم یصب، اس کے اوپر جب بارش پڑتی ہے تو اس کے باغ کے ثمر میں اور اضافہ ہوتا ہے اور اس کے پھل پھول نکلتے ہیں. اور اگر فرمایا موسلا دار بارش نہ بھی ہو نا، فإلم یصبہ وابل فطل، اس کے اوپر باغ پہ فوار بھی پڑے نا تو پھر بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے. آگے چل کے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، وہ جو حلال مال تم کماتے ہو نا اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور ایسی بری چیز کا قصد نہ کیا کرو جس کو تم خود بھی پسند نہیں کرتے. آگے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے نا تم فقیر ہو جاؤ گے، لیکن واللہ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء، اور تمہیں فحاشی کی ترغیب دیتا ہے. وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اس کے بدلے میں اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے بخشش کا کہ اگر تم میرے راستے میں خرچ کرو گے. شیطان ڈراتا، ہمارے یہاں یہی ہے نا، کسی کو کوئی روپیہ نکال کے دینا ہو تو ہم 4 دفعہ سوچتے ہیں. کچھ لوگ آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت جی دیکھ کے دیا کریں. میں ان کو اکثر کہتا ہوں اللہ نے تمہیں دیکھ کے دیا، بالکل
ویسے ہی یا تو اللہ تمہیں بھی دیکھ کے دیتا نا، میری صلاحیت کے مطابق اس نے اپنے فضل سے دیا ہے. تو جب کوئی سوال کرنے آتا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی کے ہاتھ میں کوئی روپیہ دیتے تھے نا صدقہ کا، اس کو وہاں پہ رکھنا، پھر اٹھا کے اس کو چومنا، پھر دوبارہ رکھنا. کسی نے پوچھا امام صاحب آپ کیا فرماتے، یہ کیا کرتے؟ فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب انسان صدقہ دیتا ہے نا تو وہ جس کے ہاتھ میں جاتا ہے اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے ایک دفعہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر اس کے ہاتھ میں جاتا ہے. فرمایا ابھی اللہ کے ہاتھ میں چلا گیا، اس کو میں اٹھا کے اس لیے چومتا ہوں. امام علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان شریف میں کوئی اور کام نہیں کرتے، صرف عبادت کرتے تھے، صدقہ دیا کرتے تھے. فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤتی ان تبدوا الصدقات فانما ہی، اگر تم اعلانیہ صدقہ دو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خیر لکم، اگر تم خفیہ بھی دینا چاہتے ہو تو تمہارے لیے وہ بھی بہتر ہے. اللہ نے تمہیں دونوں راستے دے دیے. پھر فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے اوپر خرچ کرو جو اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتے، ان کے پاس اتنی سکت نہیں ہے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اتنا مال ان کے پاس نہیں ہے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ جو ان کو جانتا نہیں ہے نا وہ لا علمی کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، مگر اللہ فرماتا ہے تعرفهم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے ہی ان کو دیکھ سکتے، سفید پوش لوگ ہیں ان کے چہروں سے ان کو پہچان سکتے ہو کہ یار اس بندے کو ضرورت ہے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کے ان سے مانگتے نہیں ہیں. یعنی اللہ ترغیب دے رہا ہے کہ تمہارے ہاں جو سفید پوش ضرورت مند ہے اس کو دیکھ کے ڈھونڈ کے اس کو دیا کرو. پھر فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم جو بھی خرچ کرتے ہو نا اللہ اس کو جانتا ہے کہ یہ تم نے خرچ کیا ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم، وہ لوگ جو دن میں اور رات میں اور خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں. اعلانیہ سے یہ مراد ہے کہ وہ بتا کے صدقہ دو، بتا کے صدقہ جو دینا ہے نا، اس سے آپ باقیوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ یار اللہ نے مجھے مال دیا. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے آئے اور بڑی میلی کچیلی حالت میں تھے، تو رسول اللہ نے پوچھا اللہ نے آپ کو مال دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیا ہے. فرمایا جب مال دیا ہے تو وہ نظر بھی آنا چاہیے تمہاری شخصیت کے اندر. تو جب آپ اعلانیہ صدقہ دیتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ باقیوں کو ترغیب ہوگی وہ ٹھیک ہے. جب آپ اعلانیہ یہ دیتے ہیں کہ لوگ دکھا، اس کو تو اللہ نے ریاء الناس پیچھے کہہ دیا نا، ریاء الناس کی بھی بتا دیا اور جو مرضات اللہ جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے بھی بتا دیا. ٹھیک ہے.